وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. محرم بھی شروع ہوا، 1440 ہجری بھی شروع ہوئی، اور نئی سورت الانفال بھی شروع ہو رہی ہے. یہ سورت 9ویں سپارے کے اندر شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا نام انفال ہے. قرآن کی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق یہ 8 نمبر کی سورت ہے. ایسے دنیا میں اللہ تعالی نے جو سورتوں کو اتارا اس ترتیب میں یہ 88 یا 89 نمبر کے اوپر اترنے والی سورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اس کے بعد یہ سورت آسمان سے زمین والوں کے لیے اتاری گئی. اس سورت میں 75 یا 77 آیت کریمہ ہیں. سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ کے بعد اللہ نے اس کو اتارا تھا، اور سورۃ الاحزاب سے پہلے. انفال کس کو کہتے ہیں؟ کیا میننگ انفال کا؟ ایک وچن بہو وچن گجراتی ویاکرن میں کہتے ہیں، اردو میں اسی کو واحد اور جمع کہتے ہیں. تو انفال یہ جمع ہے، بہو وچن ہے، اور اس کا ایک وچن واحد نفل آتا ہے، نفل آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ دینا، زیادہ چیز. شریعت کے اندر 2 طرح کی عبادت ہے. کچھ عبادت فرض ہیں اور کچھ عبادت زیادہ ہے. اسی کو ہم نفل عبادت کہتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، وتر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھی ہوگی، وہ نفل کہلاتی ہے. سنت بھی نفل کہلاتی ہے. تو فرض اور واجب کے علاوہ جتنی بھی عبادت ہے ان سب عبادت کو نفل یعنی زائد عبادت کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں ایکسٹرا عبادت بھی کہہ سکتے ہیں.
کوئی آدمی کسی کو کوئی گفٹ دے، ہدیہ دے، اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے، انفال گفٹ کو بھی کہتے ہیں۔ ایسے قرآن کی جو اصطلاح ہے، پریبھاشا ہے قرآن کی، اس میں انفال کا ایک اسپیشل اور خاص معنی اور میننگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلی امتوں میں جب ایمان والے اور اللہ کے نبی اور نبی کے ساتھی لوگ جب دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنے جاتے تھے، جنگ کرنے جاتے تھے، تو جو مال ملتا تھا لڑائی کی برکت سے، جنگ کی برکت سے، اس مال کو انفال کہتے ہیں، اس کو غنیمت کا مال بھی کہا جاتا ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر یہ غنیمت کا مال جو جنگ میں ملے، جس کو انفال بھی کہتے ہیں، یہ حلال نہیں تھا، حرام تھا۔ کسی بھی نبی نے، کسی بھی نبی کے ساتھی نے، کسی بھی ایمان والے نے جنگ کی دشمنوں کے ساتھ، اور دشمن کے پاس سے مال مل گیا، دولت مل گئی، تو اس کے لیے پہلے زمانے میں قانون یہ تھا کہ وہ مال اور دولت کو لے جا کر کسی پہاڑ پہ رکھ کے آ جاؤ، شہر سے باہر کسی جنگل میں رکھ کے آ جاؤ۔ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ایک سفید رنگ کی آگ آتی تھی، جیسے کہ پیور گیس جب جلتا ہے تو لائٹ بلو یا ڈارک بلو یا وائٹ رنگ کی آگ نکلتی ہے، اس سے برتن کالے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ پیور سفید رنگ کی آگ آسمان سے آتی تھی، اور وہ مال جو دشمنوں کے پاس سے لیا ہے اس کو وہ جلا کے راکھ بنا دیتی تھی۔ اب جو نبی مال رکھنے گئے، ان کی امت کا کوئی آدمی مال رکھنے گیا، کوئی ایمان والا مال رکھنے گیا اور آگ آئی اور جلا دیا، تو سمجھ جانے کا کہ ہم نے جو اللہ کے دین کے لیے جنگ لڑی ہے وہ ہماری جنگ اللہ نے قبول فرما لی ہے، خدا کے یہاں مقبول ہو گئی، اسی لیے آگ آئی اور اس نے جلا دیا، اور مال رکھ کے آئے، آگ نہیں آئی، جلایا نہیں، تو سمجھنے کا کہ اب ڈر جاؤ، ڈرو، گھبراؤ کہ تم نے جو اللہ کے دین کے دشمنوں سے جنگ کی تھی وہ جنگ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی، اللہ تمہاری اس جنگ سے ناراض ہے۔ یہ کھلم کھلی نشانی تھی کہ کس کی محنت اللہ نے قبول کر لی، کس کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ تو پچھلے زمانے میں، پچھلے نبیوں کے زمانے میں دین کے دشمنوں سے جو جنگ ہوتی تھی اور مال ملتا تھا، اس مال کو غنیمت کہتے ہیں، انفال کہتے ہیں، وہ حلال نہیں تھا، حرام تھا۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو اللہ نے جو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اس میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ دشمن سے جنگ کرنے کے بعد جو مال ملتا ہے وہ اللہ نے حلال کر دیا، یہ حضور کی برکت ہے۔
اب اس امت کے لیے قانون وہ آگ میں جلانے والا باقی نہیں رہا. صحابہ کرام، بعد میں تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، انہوں نے جتنی بھی جنگ دشمنوں کے ساتھ لڑی، دین کے دشمنوں سے، تو جو مال بھی ملا تو کہا اب حضور کے وسیلے سے، حضور کی برکت سے اس امت کے لیے اللہ نے حلال کر دیا کہ وہ استعمال کرے، وہ اس کو کھائے پیے، اپنے کام میں لاوے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا. پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی تھی کہ جنگ چالو ہے، ایک دم گرما گرمی کی لڑائی ہو رہی ہے، اور جو امیر ہوئے، لشکر کے جو امیر ہوئے، وہ اسپیشل آفر بھی رکھتے تھے، خاص اعلان بھی کرتے تھے چالو جنگ میں کہ بھئی چلو میری طرف سے ایک آفر ہے کہ جو ایمان والا جس دشمن کو مارے گا اور اس کا جو مال ملے گا وہ اسی مارنے والے کو میں انعام میں دے دوں گا، وہ خود لے لے وے. تاکہ تھوڑی انعام ایسی چیز ہے کہ اس کی لالچ کے اندر انسان محنت کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے. تو ایسی انعام کی جو آفر رکھی جاتی تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، بعد میں صحابہ کے زمانے میں، لڑائی اور جنگ کے وقت پر ایسے انعام کی آفر کا اعلان ہوتا تھا. اس میں کبھی نام کے ساتھ اعلان، کبھی بغیر نام کا اعلان، کبھی یوں جنرل اعلان ہوتا تھا کسی بھی دین کے دشمن کو مارو، جو مال ملے وہ تم کو دے دیا جائے گا. اور کبھی نام لکھے اعلان ہوتا تھا، مثلا جس نے ابو جہل کو مارا تو ابو جہل کے پاس سے جو مال نکلے گا وہ اس مارنے والے کو ہم دے دیں گے. ایسی اسپیشل آفر بھی ہوتی تھی. اس انعام کی آفر کو، اس کو بھی انفال کہتے ہیں قرآن کی زبان کے اندر. اور اسی غنیمت کا مال، دشمن سے جنگ کرتے کرتے انعام کی آفر، اس پر سے اس پوری سورت کا نام بنا سورت الانفال، کہ اس میں غنیمت کا مال اور اسپیشل انعام کی آفر، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ساری باتیں اس سورت کے اندر بیان فرمائی. اور دیکھنے جاؤ کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ غنیمت کا مال جو اس امت کے لیے استعمال کرنا حلال ہوا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہی ہے، خدا کی ایک بہت بڑی دین ہے. اب ہجرت کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے تو سب سے پہلی بڑی جنگ جو ہوئی وہ بدر کی جنگ ہوئی ہے. بدر ایسے تو عربی میں 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں. مدینہ منورہ کے قریب میں ایک ایریا ہے، اس کو بدر کہتے ہیں، اور وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا پانی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اسی لیے وہ پورا ایریا بدر کے نام سے فیمس ہو گیا، مشہور ہو گیا. اور وہاں مکہ کا سردار ابو جہل 1000 مکہ کے دشمنوں کو لے کر
پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اور اس کے آنے کا مقصد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے اسلام کو ختم کر دینا تھا۔ وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ نبی کو ختم کرو، صحابہ کو ختم کرو، تاکہ قیامت تک کے لیے اسلام کا نام و نشان مٹ جاوے، ختم ہو جاوے۔ اس کے لیے ابو جہل آیا تھا۔ لیکن جنگ شروع ہوئی، صحابہ تو صرف 313 تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، کوئی تیاری بھی نہیں تھی، اور سامنے ابو جہل کے ساتھ مکہ کے 1000 دشمن تھے۔ ایسی زبردست جنگ چلی کہ اللہ تعالی نے 3000 فرشتوں کو اتارا، آسمان سے فرشتے آئے، اور اللہ تعالی کی مدد سے صحابہ کرام اس لڑائی کے اندر جیت گئے، کامیاب ہو گئے۔ اب لڑائی کے درمیان میں ایک قصہ ہوا۔ بہت بڑے اسلام کے ایک کامیاب سپاہی جو بعد میں زبردست جنرل بنے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی ہے۔ ایران، مصر، ایجپٹ، یہ سب جو فتح ہوا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ کے اوپر ہوا۔ اس میں ان کا بڑا حصہ ہے، بڑے کارنامے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اگرچہ ذمہ داری میں اور صحابہ بھی تھے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمیر ان کا نام تھا، وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت سعد کے دل میں آیا کہ مجھے بڑھ چڑھ کے اب خوب حصہ لینا چاہیے، تو انہوں نے مکہ سے آئے ہوئے دشمنوں میں سے ایک مشرک سعید ابن العاص کو قتل کر دیا، اور اس کی تلوار بہت اچھی تھی، وہ لے کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان کی چاہت یہ تھی کہ حضور یہ تلوار مجھے دے دے وے، گفٹ دے دے وے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد یہ تلوار میری مالکی تو ہے نہیں کہ میں جس کو چاہے اس کو دے دوں، تم بھی اس کے مالک نہیں ہو، تم کو یہ مال ملا ہے، قیمتی دولت ہے، جمع کرا دو، سب کے لیے جو قانون آئے گا اس کے مطابق میں کروں گا، جمع کراؤ۔ ان کے دل پہ تھوڑا اثر بھی ہوا، جب چھوٹے لوگ اپنے بڑوں سے کوئی انعام کی امید لے کے جاوے اور بڑوں کی طرف سے کوئی انعام نہ ملے تو چھوٹے لوگوں کو دل پر تھوڑا اثر تو ہوتا ہے۔ تو ان کے دل کے اوپر بھی تھوڑا اثر تو ہوا کہ مجھے انعام نہیں ملا۔ خیر، جب یہ جا رہے تھے کچھ ناراض جیسے ہو کر، لیکن حضور کے فیصلے پر تو ناراض ہو نہیں سکتے، طبیعت پر کچھ اثر ہوا معمولی ہلکا سا، جا رہے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، اور بلا کر کے جو ہے وہ چیز ان کو انعام میں تحفے میں عطا فرما دی کہ لے جاؤ، یہ تلوار تم کو ہدیہ ہے۔ بدر کی لڑائی جو ہوئی بڑی عجیب و غریب تھی۔ 313 صحابہ، اور وہ بھی کوئی تیاری نہیں، سامنے مکہ کے 1000 دشمن پوری تیاری کے ساتھ۔
تو صحابہ میں 3 الگ الگ جماعت ہو گئی. ایک ٹیم صحابہ کی ایسی تھی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں حضور کے آگے پیچھے دائیں بائیں جم کر کے باقی رہے. دوسری جماعت ایسی تھی کہ مکہ کے جو آئے ہوئے کافر مشرک تھے وہ بھاگے میدان چھوڑ کر. ایسے بھاگے کہ وہ تو اپنے ساتھ گانے والیوں کو لے کے مکہ سے آئے تھے. ڈانسروں کو، سنگروں کو، گانے والیوں کو، ناچنے والیوں کو لے کے آئے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم 1000 ہے، پوری تیاری میں ہیں، تو حضور اور صحابہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے اور ہم جیت جائیں گے اور خوشی کا بڑا فنکشن کریں گے اور اس میں ہماری یہ ناچنے والیاں ناچے گی، گانے والیاں گائے گی، ہم شاندار خوشی کی پارٹی کریں گے اور مزے کر کے مکہ واپس آئیں گے. تو گانے والیوں کو بھی ساتھ لائے تھے مکہ سے، لیکن جیسی فرشتوں کی مدد آئی اور ان کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا مکہ والوں کو، تو صحابہ کی ایک جماعت بھاگتے ہوئے دشمنوں کے پیچھے گئی تاکہ ان کا پیچھا کرے، دور تک بھگا دے اور جو ہاتھ میں آ جاوے اس کا قصہ پورا کرے. اب ایک جماعت حضور کے ساتھ، ایک جماعت دشمنوں کے پیچھے، اور ایک جماعت نے دیکھا صحابہ کی کہ دشمن تو مال چھوڑ کے بھاگ رہے مکہ والے، تو جو مال وہ چھوڑ کے بھاگ رہے، کھانے کا سامان، کپڑے اور جو ہتھیار، جانور کا سب پر اپنے قبضہ کر لیتے ہیں، سب کو جمع کر کر کے لے آتے ہیں. وہ اپنے کو کام آئے گا، یہ دشمن کا مال ہے، لاؤ جمع کر کے. یہ 3 جماعت ہو گئی. اب تینوں جماعت جب جنگ ختم ہو گئی تو یہ چاہتے تھے کہ یہ جو مال جمع ہوا ہے وہ ہم کو ملے. ہر ایک کی ایسی چاہت. جو حضور کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں جم کے رہے ان کی بات بھی ایسی کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ میدان میں جم کے رہے تھے، ہم کو ملنا چاہیے. جو دشمن کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ کہتے دشمن کو ہم نے بھگایا، ہم کو ملنا چاہیے. جو لوگ یہ کر رہے تھے کہ مال جمع کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہم کو ملنا چاہیے. سب اپنے اپنے طور پر دعوے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے درمیان کے اندر یہ فیصلہ فرمایا جو جہاں سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے. یسألونک عن الانفال، یہ لوگ غنیمت کے مال کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. تو کتنا پیارا جواب آیا اللہ کے یہاں سے کہ جتنا مال تم کو ملا، دشمن کو ہرایا، بھگایا، قتل کیا، یہ تو اللہ کی مدد سے ہوا ہے. فرشتے آئے اور اللہ کی مدد آئی اور جو ہے تم لوگ جیت گئے، تو یہ سارا مال تو اللہ کی مالکی میں ہے، کسی کا حق نہیں ہے اس کے اوپر. کتنی زبردست تربیت کی اللہ نے صحابہ کرام کی، اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی مدد سے تم لوگ کامیاب ہوئے، لہذا جو مال ملا وہ بھی اللہ کی مالکی میں رہے گا. کوئی اس کے اوپر دعویٰ نہ کرے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. یہ ایمان والوں کو ایک سیکھنے کی چیز ہے. اور یہی چیز سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ نے ہم کو بالکل شروع میں سکھلائی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس سے پہلے ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والو، ہم تم کو کہتے ہیں کہ ہمارے نام پہ صدقہ کرو،
ہمارے نام پہ خیرات کرو، تو تم بخیل کیوں بنتے ہو؟ اس لیے کہ جو مال دولت روپیہ پیسہ تمہارے پاس ہے وہ تو ہمارا دیا ہوا ہے، رزقناہم، ہم نے تم کو دیا ہے، ہم دے اور ہم تم سے مانگے تو اس میں دینے میں آگے پیچھے کیوں ہوتے؟ پھٹافٹ نکالو ہمارے نام پر۔ آج مسلمان صدقہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ خیرات کیوں نہیں کرتا ہے؟ زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتا ہے؟ یا جتنا نکالنا چاہیے اتنا کیوں نہیں نکالتا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہے، ہماری محنت کا ہے، ہماری عقل ہوشیاری کا ہے، ہماری چالاکی کا یہ مال ہے۔ ہرگز نہیں، جو مال دولت روپیہ پیسہ اللہ نے دیا وہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، رزقناہم، ہم دیتے روزی تو۔ اب جو روزی اللہ دے اس روزی میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اس میں انسان کائی کو بخیل بنے اور آگے پیچھے ہوئے۔ تو یہ صحابہ کی تربیت کی اور قیامت تک آنے والی امت کی تربیت ہوئی کہ غنیمت میں جو مال ملا، مکہ کے کافر بھاگے تو یہ تو اللہ کی مدد سے ہوا، لہذا اللہ مالک ہے۔ اب دنیا میں یہ مال کی تقسیم، یہ مال کو کیا کرنا، یہ ہینڈلنگ کون کرے گا؟ تو کہا والرسول، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اللہ نے ان کو ہینڈلنگ سونپا ہے، اللہ نے کیسے مال خرچ کرنا ان کو بتلا رہے ہیں اللہ تعالی، لہذا نبی جس کو جو دے وہ لے لے۔ اللہ نے سارا کنٹرول مال پر نبی کو دیا، اب نبی اس کو تقسیم کریں گے، اپنی مرضی سے دیں گے۔ اور پھر آگے ایک آیت میں باقاعدہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کی ترتیب حضور کو اللہ نے سکھلائی کہ اس ترتیب سے تقسیم کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی مال ملا تھا وہ سب کا سب صحابہ کرام میں برابر برابر انصاف سے اچھی طرح تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ آپس کے اندر کوئی بھی معاملہ پیش آوے اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے آپ کو دعوے دار مت سمجھو، اپنے آپ کو حقدار مت سمجھو، اللہ سے ڈر ڈر کر کے بات اور کام کرو۔ اور ایک ایمان والے کی سب سے بڑی خوبی کیا؟ آپس میں صلح اور محبت کے ساتھ رہو، تعلقات کو ٹھیک رکھو۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اسی مال دولت کے خاطر اپنے تعلقات کو مت بگاڑو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کون دنیا سے دولت لے کے گیا؟ اسی دولت کے لیے لوگ لڑے جھگڑے، تعلقات ختم کرے، رشتے ختم کرے؟ ہرگز نہیں۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح سے رہو، محبت سے رہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے جو دنیا میں آخری بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، آخری زلزلے، اس میں ایسے زلزلے بھی آئیں گے کہ زمین کے اندر جتنا سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، یہ سب نکل کر کے باہر آ جائے گا۔ جب سے خدا نے زمین بنائی تب سے اس زمین میں خدا نے سونا، چاندی، تانبا، پیتل، پیٹرول، پلیٹینم، ایک سے ایک دھاتو اللہ نے اندر چھپا کے رکھی ہے، خزانوں کے خزانے۔ انسان کھود کھود کے نکالتے ہیں، مائنس میں سے، کھان میں سے نکالتے ہیں انسان۔ کتنا نکالے انسان؟ ابھی جتنا انسانوں نے سونا کھود کے نکالا اتنے ہزاروں سال کی دنیا میں، اس سے زیادہ سونا ابھی خدا کی زمین میں باقی ہے، اس سے زیادہ ہے۔
جتنے خزانے آج تک تمام انسانوں نے مل کر کے زمین سے نکال لیے، چاندی نکالی، ہیرے نکالے، اور نئی نئی دھاتویں اب تو سامنے آ رہی ہے، وہ نکالی، سب لیکن اس سے زیادہ ابھی زمین میں خزانے موجود ہیں۔ تو جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ سارے خزانے اوپر آ جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی چلتا ہوگا اور راستے میں اس کو ٹھوکر لگے گی، تو آدمی دیکھے گا کہ ٹھوکر کائی سے لگی مجھے، جیسے ہم جنرلی راستے پر چلتے ہیں، ٹھوکر لگی تو دیکھا کہ اینٹ کا ٹکڑا تھا، پتھر کا ٹکڑا تھا، لوہے کا ٹکڑا تھا، اب ٹھوکر لگ گئی، تو آدمی دیکھے گا کائی کا ٹکڑا ہے، تو کہا سونے کے ٹکڑے پڑے ہوں گے راستے میں، اور کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا، اور انسانوں کو ٹھوکر لگے گی، تو وہ ٹھوکر کھانے والا انسان یوں بولے گا، ہائی یہ سونا ہے جس کے لیے مجھ سے پہلے کے لوگ دنیا سے لڑ لڑ کے مر کے چلے گئے، رشتہ داریاں توڑ کے چلے گئے، آپس کے تعلقات توڑ کے چلے گئے، آج اس سونے کو کوئی لینے والا نہیں، اس کو پیروں میں لوگ ٹھوکر لگ رہی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ اسی لیے خدا نے اس آیت میں فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، دولت کیا چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان لڑے جھگڑے تعلقات ختم کرے؟ ہرگز نہیں، یہ دولت تو آنے والی جانے والی چیز ہے، آپس میں تعلقات اچھے رکھو، صلح محبت سے رہو، جوڑ سے رہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اسی پہلی آیت میں، اوپر والی پہلی آیت میں صحابہ کرام کو اللہ تعالی کی بات ماننی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا کہ ایمان کا تقاضا اللہ کا حکم پورا کرنا، ایمان کا تقاضا نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی بات ماننا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ وہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا۔ اللہ ہمیں تقویٰ بھی عطا فرمائے، آپس میں صلح جوڑ محبت سے رہنے والا بھی بنائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا بھی اللہ ہم سب کو بنا دے۔